بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج کا مبارک موسم ہے۔ کثیر عازمین حج بیت اللہ کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حاجی صاحبان، قربانی کے بارے میں آپ کا وہاں پر کوئی دوست رہتا ہے، آپ کا رشتہ دار رہتا ہے، یا اکثر جو ہمارے دیہات کے رہنے والے حاجی صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں میرا مسات رہتا ہے، میرا ملیر رہتا ہے، ہماری بستی کا بندہ وہاں پر رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کی قربانی کر دیں گے، آپ قربانی کسی کو ہی جمع نہ کروائیں، آپ وہاں پر آ جائیں۔ اب حاجی یہاں سے جاتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وہ البیک کے بروسٹ آپ کے لیے لے کر آئے گا، آپ کو جناب خدمت کرے گا۔ اچھا، اب وہ آپ کہتے ہیں یار بندہ بڑا اچھا ہے، یار بڑی خدمت کر رہا ہے جناب۔ اب وہ قربانی کے پیسے آپ سے لے گیا۔ مجھے بتائیں، کیا وہ وہاں پر باقاعدہ، وہاں پر پاکستان والا سسٹم نہیں ہے، ہر چیز کا لائسنس بنتا ہے، آپ کوئی بھی کاروبار ایسے نہیں کر سکتے۔ اچھا، پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ پر، بقرہ عید پر ہر گھر میں قربانی ہو رہی ہے، ہر گلی میں، ہر روڈ پہ جانور ذبح کیا ہوا ہے، خون خون ہر جگہ پر۔ وہاں پر یہ نظام نہیں ہے۔ شہر مکہ میں جو حدود حرم ہے، اس حدود میں کیونکہ حج کے ایام ہیں، حاجی وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں کی بلدیہ بہت ایکٹیو ہے۔ اگر آپ پہلے وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو بلدیہ کا اتنا کنٹرول ہے وہاں پر کہ شہر مکہ میں، حدود حرم میں کوئی بھی بندہ قربانی کا جانور لے کر نہیں آ سکتا۔ وہاں باقاعدہ ذبح خانے بنے ہوئے ہیں، سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس پرمٹ ہے، تصریح ہے، لائسنس ہے، وہ ذبح خانے میں جانور رکھتے ہیں۔ اور کہاں پر ذبح ہوتے ہیں؟ ذبح خانے میں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ کسی کے گھر میں روڈ پر یا کسی کا ولا بنا ہوا ہے اور وہ کہے کہ میں وہاں پر جانور ذبح کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ چند پیسے بچانے کے لیے یا وہاں پر اپنے اس رشتہ دار سے قربانی کرواتے ہیں، یہ قربانی درست نہیں ہے۔ بلکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ وہ بیچارے قربانی کر ہی نہیں پاتے۔ ان کو خام خواہ آزمائش میں نہ ڈالیں۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو ذبح خانے بنے ہوئے ہیں، سب سے افضل قربانی اپنے ہاتھ سے قربانی کیجیے۔ آپ ایک گروپ ہیں، اکٹھے ہو جائیں، آپ میں سے ایک بندہ جب رمی جمار کر لیں، اس کے بعد ایک بندہ جائے اور اپنے سامنے قربانی ذبح کروائے۔ واٹس ایپ پر ویڈیو آ جاتی ہے، کئی نظام اب تو موجود ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن اپنی قربانی اس طرح پرائیویٹ آپ کسی ملیر سے، مسات سے، کزن سے، بھائی سے، بستی والے سے قربانی کرواتے ہیں، وہ قربانی نہیں کر پائے گا آپ کی۔ وہ وہاں بیچارہ اپنی نوکری کرنے گیا ہوا ہے۔ ہاں، اگر وہ قربانی کا بزنس کرتا ہے تو پھر وہ حدود حرم میں قربانی کر سکتا ہے، ورنہ وہ حدود حرم میں قربانی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر جھوٹ بولتے ہیں، پیسے رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہاں پر فقہ کا بھی فرق ہے۔ ایک فقہ ہے جس میں بعد میں بھی قربانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم فقہ حنفی سے ہیں، ہمارے ہاں ترتیب واجب ہے۔ رمی جمار کریں گے تو دم شکر ہوگا، دم شکر ہوگا تو حلق کروائیں گے۔ سادہ لفظوں میں بتا دوں تو شیطان کو کنکر ماریں گے تو حج کی شکرانے کی قربانی کریں گے، حج کے شکرانے کی قربانی کریں گے تو حلق کروائیں گے، گنج کروائیں گے اور احرام کی پابندیوں سے باہر آئیں گے۔ ورنہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ قربانیوں کے جانور ابھی شپ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ اعلان کر دیا جاتا ہے جی آپ احرام کھول دیں۔ پھر ہمارا حاجی کہتے ہیں ہم کیا کریں جی؟ آپ کیا کریں؟ آپ اپنی قربانی کی حفاظت کریں۔ حج کرنے جا رہے ہیں، اپنی قربانی کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حج قبول فرمائے۔